دن سے کالز کر رہا ہوں، میسیج کر رہا ہوں، میرا جواب نہیں دے رہی، اور اب اس کا فون بھی آف جا رہا ہے. کام کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں چاہیے؟ ارے کیا کیا کرو گے تم ہمارے لیے؟ I just wanted to know سب ٹھیک ہے؟ Is she okay؟ پتا نہیں یار، I don't know. ابھی کچھ نہیں کریں گے، ابھی یہ آگ ٹھنڈی ہونے دو. کہتی ہے کہ میں امیر ہوں. تھی وہ میری کال نہیں لے گا. غلطی کی اس کو فون کر کے، خود کو اتنا جھکایا. اس دفعہ میں پلٹ کے واپس نہیں جاؤں گی. تمہاری ماں اس عمر میں طلاق لے رہی ہے؟ کیا فائدہ ہوا؟ زیبا جمشید نے آپ کے خلاف خلا کا کیس فائل کیا ہے. تو میرے ابا نے یہ سب کچھ میرے لیے بنوایا تھا. شیلف ماموں کو جب پتہ چلا کہ ہم لوگ اس گھر میں آ گئے، فوراً انہوں نے سب کچھ بھیج دیا. کارپینٹر کو اپنے سامنے بٹھا کے ڈریسنگ ٹیبل، بستر. سوچ لے، پکی بات ہے. ہاں. اور وہ بھی خلا؟ سیبا ہے کیا گھر پہ؟ جامی کو جیسے ہی خلا نامہ موصول ہوگا وہ فوراً ہی سبوک کو اپنے پاس بلا بھیجے گا. سبوک جانتا ہے کہ اس کے باپ نے اسے کیوں بلایا ہے، لیکن اپنے باپ کی بات سننے کے لیے وہ اس کے پاس جائے گا ضرور. اور یہاں پر جامی اسے یہی کہے گا کہ اس عمر میں اس کی ماں طلاق لے کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے. سبوک کو جامی اچھا خاصا ڈرانے کی کوشش کرے گا، مگر ثبوت تو ہر طرح سے ماں کے ساتھ ہی ہے. وہ پہلے بھی اپنی ماں سے کہتا تھا کہ یہ رشتہ جو چل نہیں رہا اسے نہیں چلانا چاہیے، مگر زیبا اپنی جوانی کی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے جو شرمندہ ہوئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرے. اب زیبا کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور جوان بچوں کے ہوتے ہوئے وہ طلاق تو لے رہی ہے، لیکن یہ بھی جانتی ہے کہ وہ اپنی محبت کو کبھی نہیں پا سکتی. جامی اس کی زندگی میں دوبارہ لوٹ آیا ہے، لیکن اب کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. زیبا کی دوست کی شادی میں جامی سے ملاقات کرنے کے بعد اسے اپنی پرانی زندگی یاد آ جائے گی، اور دوسری طرف جامی ہے جس کی پوری کوشش ہے کہ زیبا اور بچے گھر واپس لوٹ آئیں، کیونکہ زیبا کے نہ ہونے سے اس کے نہ تو اخراجات پورے ہو رہے ہیں نہ ہی کچھ اور. لیکن یہاں پر جامی جس طرح سے عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اگر زیبا نہیں آتی تو وہ بھی دوسری شادی کرنے کے لیے پر تول لے گا. اب اسے کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت ہے، اور یہاں پر اس کی پرانی محبت سے بہترین سہارا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، جو جامی پہ فدا بھی تھی اور جامی کے غم میں اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی. زیبا کو وہ جتانا چاہتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے تو اسے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. زیبا اپنے گھر والوں کو سمجھا رہی ہوگی کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ زیبا اس عمر میں ڈیورس لے. زیبا کو وہ اونچ نیچ سمجھائے گی کہ اس کی بیٹیاں ہیں، مگر یہاں پر زیبا کی دوست، اس کا بھائی اور اس کی بہن سب ہی زیبا کو مشورہ دے رہے ہوں گے کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے اب وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور زیبا بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. مگر جلد ہی اس طرح کے حالات ہوں گے کہ زیبا کو شاید اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا. اسے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹیوں کی خاطر ہی جامی کے پاس آنا ہوگا. جامی یہ شاطر شخص ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح حالات کو اپنے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جس طرح سے زیبا کی بیٹیوں کے رشتے طے ہوں گے، جامی وہاں جا کر ایک کی چال لگائے گا، زیبا کے بارے میں غلط باتیں کرے گا، اور زیبا اتنی زیادہ مایوس ہو جائے گی کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ خلا کا کیس واپس لے لے اور پھر سے جامی کے پاس چلی جائے. بہت زیادہ ٹینشن میں ہونے پر بھی سبوک اسے یہی مشورہ دے گا کہ اسے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس نے ایک قدم اٹھایا ہے تو اپنے قدم اس پر مضبوطی سے جمے رہنے دینا چاہیے. مگر زیبا جانتی ہے کہ اگر اس کی بیٹیوں کا مستقبل اس کے باپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اور اس کی ایک ضد کی وجہ سے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور جامی کے پاس واپس چلی جائے. ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور